عام ہے کہ صبح کی سنتیں ہو رہی ہوتی، صبح کے فرض ہو رہے ہوتے، اور کچھ لوگ فرضوں کے ہوتے ہوئے پیچھے آ کر سنتیں شروع کر دیتے. تو اس کے متعلق عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا امام جماعت میں ہو، لوگ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سنتیں ادا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور ایک حدیث بھی پیش کر دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی. تو یاد رکھنا یہ حدیث جس طرح ہم تک پہنچی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک بھی پہنچی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تک بھی یہ حدیث پہنچی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 کے اوپر روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے امام جماعت میں ہوتا اور پیچھے کھڑے ہو کر الگ اپنی سنتیں پڑھ لیتے اور پھر جا کر جماعت میں شامل. حضرت عبداللہ ابن عباس، ہم نے حدیث زیادہ سمجھی ہے یا عبداللہ ابن عباس نے زیادہ سمجھی؟ عبداللہ ابن عباس نے زیادہ سمجھی. دوسرے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق میں نے پہلے عرض کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے امام جماعت کرا رہا ہے اور یہ مسجد کے ایک کونے کے اندر کھڑے ہو کر سنتیں ادا کر لیتے اور پھر جماعت کے اندر شامل ہو جاتے. یہ بھی تحاوی جلد 1 صفحہ نمبر 256 کے اوپر روایت موجود. اور تیسرے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امام کے پیچھے سنتیں ادا کر لیا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امام کے پیچھے سنتیں ادا کر لیا کرتے تھے. اب 4 صحابہ کا میں نے حوالہ دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا، حضرت فاروق اعظم کا، حضرت ابو الدرداء کا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا. یہ 4 صحابی ایسے ہیں جو جماعت کھڑی ہے صبح کی اور پیچھے یہ سنتیں ادا کر رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو بھی تھامو اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی تھامو. اب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ حدیث کو میں حضور کے صحابہ سے زیادہ سمجھا ہوں، جھوٹ بولتا ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں حضور کے صحابہ سے زیادہ بڑا عاشق رسول ہوں، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. جو حضور کے صحابہ سے بڑا عاشق بننا چاہتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے. اور جو کہتا ہے کہ حضور کے صحابہ سے زیادہ میں نے حدیث کو سمجھا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. جو صحابہ کا عمل ہے اہل سنت والجماعت حنفیوں کا وہی عمل، جو وہی اہل سنت والجماعت حنفیوں کا وہی عمل ہے. اگلا مسئلہ کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جاتی، صبح کی سنتیں اگر رہ جاتی ہیں، جماعت کے ساتھ ایک آدمی شامل ہو جاتا ہے، سنتیں رہ جاتی ہیں، اب وہ سنتیں کس وقت پڑھنی چاہیے؟ غیر مقلد وہی کھڑے ہو کر پڑھنی شروع، غیر مقلد وہی نماز کے فوراً بعد پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھنی چاہیے. اب غیر مقلدین کا عمل ٹھیک ہے، یہ ہمارا اس پر حدیث کا بکواس نہ کرتے. ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث آ رہی ہے کہ ایک صحابی صفحہ 57، ترمذی صفحہ 57 جلد 1، ایک صحابی اٹھ کر صبح کی نماز کے فوراً فرضوں کے بعد سنتیں شروع کر دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا الصلاتان معاً، 2 اکٹھی نمازیں کر رہے؟ وہ صحابی آگے سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میری سنتیں رہ گئی تھی اور میں وہ پڑھ رہا ہوں. توجہ، آگے اس سنتوں کے رہ جانے پر حضور نے فرمایا فلا اذن. کیا نام فرمایا؟ فلا اذن، فلا اذن. اب توجہ کرنا اور دھوکہ دیکھنا. یہ مسلم شریف کا اردو ترجمہ وحید الزمان غیر مقلد نے کیا. وحید الزمان غیر مقلد نے مسلم شریف کا ترجمہ کیا 247.
247 صفحہ۔ اس کے اوپر فلاحزم کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ ایک صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میرے باپ مجھ کو اٹھا کر لے گئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے میں نے نعمان کو فلاں چیز اپنے مال میں سے ہبہ کی ہے۔ نعمان کا باپ بشیر، نعمان ابن بشیر، تو بشیر اٹھا کر نعمان کو لے گئے حضور کے پاس کہ اپنے مال میں سے میں نے اپنے بیٹے کو یہ چیز ہبہ کر دی۔ توجہ کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا کہ کیا سب بیٹوں کو تو نے ایسا ہی دیا؟ سب بیٹوں کو اسی طرح دیا جیسا نعمان کو دیا؟ تو میرے باپ نے کہا نہیں۔ جب میرے باپ نے کہا نا نہیں، تو آگے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا اذن۔ بشیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو یہ اپنے مال سے دے دیا۔ حضور فرماتے ہیں دوسرے بیٹوں کو بھی یہ دیا۔ توجہ، تو بشیر کہتے ہیں نہیں دوسروں کو اسی کو دیا۔ تو آگے سے حضور نے فرمایا فلا، توجہ میں مسئلہ سمجھا، فلا یہ کرتا ہے ترجمہ وہی تو سمجھ گئے، تو پھر ایسا مت کر، تو پھر ایسا فلا اذن کا ترجمہ کیا کہ ایسا مت کر، ایسا نہیں تجھے کرنا چاہیے فلا اذن، یعنی دوسروں کو نہ دے اور اسی کو مال دے دے۔ اب فلا اذن کا ترجمہ اس مقام پر غیر مقدم نے کیا کیا؟ ایسا مت کر۔ اور جب دو سنتوں کی باری ہے، جہاں وہ صحابی اٹھ کر دو سنتیں پڑھ رہا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا اذن، وہاں غیر مقدم کہتے اس کا مطلب ہے کوئی حرج۔ ہم نے بھی تلاش کر لیا نا، ترمذی شریف صفحہ 57 کے اوپر سنتیں پڑھ رہا ہے صبح کی فوراً نماز کے بعد، اور وہاں حضور فرماتے ہیں فلا اذن، وہاں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کا ترجمہ، اور یہاں حضور فرماتے ہیں فلا اذن، یہاں ترجمہ کیا ہے کہ ایسا مت کر، ایسا مت کر۔ تو میں کہتا ہوں اگر فلا اذن کا ترجمہ یہاں ایسا مت کر ہے تو وہاں بھی ہوگا ایسا مت کر، ایسا مت کر۔ اور اس روایت کے اوپر امام مسلم نے جرح کر دی اور آگے اگلی حدیث نقل کی صفحہ 57 ترمذی۔ توجہ، آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، کیا حدیث نقل کی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلی ما بعد ما تطلع الشمس، جو شخص صبح کی سنتیں نہ پڑھ سکے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے اسی سمے۔ من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلی ما بعد ما تطلع الشمس، جو صبح کی سنتیں ادا نہ کر سکے وہ کب ادا کرے؟ سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد۔ تو دونوں حدیثیں ہمارے حق میں، فلا اذن بھی ہمارے حق میں اور سورج نکلنے کے بعد پڑھے یہ بھی ہمارے حق میں۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 83 جلد نمبر 1۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، صبح کی نماز کے بعد، فجر کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ سورج نکل جائے۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا اور ایک غیر مقلد بابا سن رہا، راہ والی گجرا والے کے قریب ہے وہاں تک، تو میں نے وہاں کہا کہ سورج نکلنے تک سنتیں نہیں پڑھ سکتا۔ ایک بابا کہتا ہے اسی کے اتنے تک جیل بیٹھے رہیے، جیل دے اندر۔ میں پھر کلمہ دوبارہ پڑھا، کہتا کیوں؟ میں نے کہا تو نے مسجد کو جیل کہا، جو مسجد کو جیل کہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو مسجد کو جیل کہتا ہے وہ مسلمان نہیں، تو دوبارہ کلمہ پڑھا۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، مسجد سے باہر بھی چلے جائیں، جہاں جی چاہتا چلے جائیں، اور جب سورج نکل جائے تو اس کے بعد سنتیں پیدا کر لیں۔ تو دو مسئلے تھے میرے بھائی، ایک مسئلہ کہ صبح کی نماز کھڑی ہو پیچھے سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو 4 صحابہ کا میں نے حوالہ دیا کہ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ صبح کی سنتیں رہ جائیں تو پھر کس وقت ادا کرنی چاہیے، تو اس کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ اور وقت بھی پورا ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے دوست بھی ان کو بھی نہیں پتا اور بعض دفعہ امام مساجد کو بھی نہیں پتا کہ جمعہ اتوار کی سیرت، جمعہ جب فرض ادا ہو جائے کہ ہمارے احباب
2 रकअत पढ़ के भाग गए कि 4 पढ़कर भाग गए। हजरत इमाम अहल सुन्नत शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर दामद बरकातुहुल आलिया फरमाया करते हैं, जुमे के बाद 6 सुन्नतें हैं और 6 की 6 मुअक्कदा। जुमे के बाद 6 सुन्नतें हैं और 6 की 6 क्या है? मुअक्कदा है। और ये हदीस आ रही है तहावी सफा नंबर 234 जिल्द नंबर 1, सफा 234 जिल्द नंबर 1 के ऊपर हदीस आ रही। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर बाबुल जुमा के अंदर हदीस आ रही। तिरमिज़ी शरीफ बाबुल जुमा के अंदर हजरत अली मुर्तजा और हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत आ रही है। हजरत अली मुर्तजा से है कि कितनी सुन्नतें जुमे के बाद पढ़नी चाहिए? 6। कितनी पढ़नी चाहिए? अब एक मसला बाकी है, वो ये है, बहुत दोस्त आपसे भी पूछते होंगे और मुझसे भी पूछते कि उन 6 में से तरतीब क्या होनी चाहिए? पहले 4 अदा करनी चाहिए या पहले 2 अदा करनी चाहिए? तो इसके अंदर सहाबा का अमल भी मुख्तलिफ है। पहले कई 4 अदा करते हैं और कई पहले 2 अदा करते हैं। अहले सुन्नत ने दोनों को मजबूती से थामा। हम कहते हैं पढ़नी 6 ही है, पहले 2 अदा कर लो तब भी सहाबा का अमल है, पहले 4 अदा कर लो तब भी सहाबा का अमल है। तो इन मसाइल के अंदर गैर मुक़ल्लिद हमारे दोस्तों से उलझ जाते हैं और कहते हैं कि इन मसाइल के अंदर तुम्हारे पास कोई हदीस नहीं है। मैंने ये चंद मसाइल जो आपके सामने बयान किए और अर्ज किए और हर मसले के ऊपर हदीस का हवाला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अहादीस के हवाला जब मौजूद हैं और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं और अल्लाह के नबी से किसी मसले के अंदर वजाहत न मिले तो सहाबा से ले लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो जाती है। सवाल नंबर 2, अगर तुझे कब्र से आवाज सुनाई देने वाले मौक़िफ़ से इख्तिलाफ था तो फिर कब्र नबी वाले वाक़े पर तूने दिल खोल कर तनकीद की, लेकिन इब्ने क़ुदामा की कब्र वाले वाक़े पर तेरी वो गुस्ताख जुबान खामोश हो जाती है? क्या सिर्फ इसलिए वो वाक़या एक देवबंदी की किताब में था और ये वाक़या एक गैर मुक़ल्लिद की किताब में था? हजरात, ये सूरत हाल वाज़े तौर पर बता रही है कि तुझे मौक़िफ़ से इख्तिलाफ नहीं, तुझे बस हर उस चीज से इख्तिलाफ है जो देवबंदियों की किताब में हो। सवाल नंबर 3, फ़ज़ाइल सदक़ात के इस वाक़े पर इतराज़ करना और गैर मुक़ल्लिदों की किताब अत्ताजुल मुकल्लल पर खामोश हो जाना, ये तेरी खयानत, मुनाफ़िक़त और दोगला पलिसी नहीं है तो और क्या है? सवाल नंबर 4, नवाब सिद्दीक हसन साहब कब्र से आवाज सुनाई देने के कायल है और तू उसका मुनकर है। भला बता कि तू मसलक गैर मुकल्लदीन का सच्चा तर्जमान है या नवाब साहब? ये मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताएं, लेकिन अगर मैं यही बात अवाम से और आपके मद्दाहीन से कहूं और आपके मुकल्लदीन से कहूं कि अब वो फैसला करें कि कौन इनमें से सच्चा है और कौन झूठा है, ये फैसला उनकी अदालत में मैं पेश करता हूं। सवाल नंबर 5, गैर मुकल्लद इदारे दारुस्सलाम के मैनेजर अब्दुल मालिक मुजाहिद गैर मुकल्लद ने इसी अत्ताजुल मुकल्लल के सफ़ा 5 पर लिखा है कि जो बातें सल्फियत के खिलाफ थी वो हमने इस किताब में से निकाल दी और कब्र से आवाज सुनाई देने वाले वाक़या को इसमें बाकी रखा। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि उनका भी वही अकीदा है जो नवाब साहब का अकीदा है, उनका भी वही अकीदा है जो नवाब साहब का अकीदा है। अब तो 2 टोक अल्फाज में बता कि तू सच्चा सल्फी है या अब्दुल मालिक मुजाहिद सच्चा सल्फी है। गैर मुकल्लदीन के सामीन, तुम भी जरा अपनी अकल को काम में ले आओ और उन सवालों का जवाब मांगो मेराज इंडियन से, तौसीफुर रहमान जैदी से, यासर जाबरी हिंदुस्तानी से, तालिबुर रहमान जैदी से या किसी भी गैर मुकल्लद से। अगर वो इन सवालों का वाज़ेह 2 टोक और इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सकें तो फिर समझ जाओ कि दुनिया सच कहती है कि इन लोगों के जुब्बे कुब्बे के अंदर शैतान छुपे हुए हैं। मोहतरम सामीन, कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम के जवाब की आवाज सुनाई देने की तायीद में मैंने आपके सामने 2 हदीसें पेश की और कब्र से आवाज सुनाई देने का एक वाकया गैर मुकल्लिद आलिम नवाब सिद्दीक हसन खान साहब की किताब से पेश किया। अब मैं आपको बताता हूं कि मौलाना ज़करिया साहब रहमहुल्लाह ने कब्र से आवाज आने का जो वाकया जिक्र किया है वो कदीम और रखीन और मुहद्दिसीन की किताबों में भी मौजूद है। मुलाहिज़ा हो
حضرت ابراہیم بن شیبان رحمہ اللہ نے قبر نبوی سے وعلیکم السلام کی آواز سنی. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ سے 800 سال پہلے محمد بن محمود بن نجار نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے. ملاحظ ہو ان کی کتاب الدرۃ الثمینہ صفحہ 224 باب فضل زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہی محمد بن نجار رحمہ اللہ کو مشہور غیر مقلد نواب صدیق حسن خان صاحب نے الحافظ الکبیر لکھا ہے. ملاحظ ہو التاج المقلد صفحہ نمبر 178. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے التاج المقلد، اس کا صفحہ نمبر 178. جس میں تاج المقلد کے مصنف لکھتے ہیں الحافظ الکبیر. نمبر 2، یہی واقعہ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ سے 800 سال قبل عبد الرحمن بن جوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جن کا انتقال 6 صدی ہجری کے آخر میں ہوا. ملاحظ ہو ان کی کتاب مصیر الغرام صفحہ نمبر 274. ان کے بارے میں مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں کہ علامت عصری و امام وقتی فی الحدیث، کہ وہ اپنے دور کے علامہ اور اپنے وقت میں حدیث کے امام تھے. ملاحظ ہو التاج المقلد صفحہ نمبر 54. نمبر 3، یہی واقعہ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ سے 600 سال قبل امام محمد بن یعقوب بن فیروز آبادی نے نقل کیا. ملاحظ ہو ان کی کتاب المغانم المطابع، جو تاریخ مدینہ منورہ پر لکھی گئی ہے اور سن 2002 میں حکومت سعودیہ نے 5 جلدوں میں چھپوائی ہے. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144. انہی علامہ فیروز آبادی کے بارے میں مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ الامام الکبیر، کہ وہ بہت بڑے امام ہیں. ملاحظ ہو التاج المقلد صفحہ نمبر 270. صفحہ نمبر 270. نمبر 4، علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ والاخبار من امته الذين سمعوا جواب السلام من داخل الحجرة كثيرون لا نطيل لكل فرد منهم. المغانم المطابع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144. امت محمدیہ میں سے جن لوگوں نے حجرہ شریفہ کے اندر سے جواب سنا ہے وہ تو بہت ہیں، ہم ہر ایک کا علیحدہ ذکر کر کے بات کو طول نہیں دینا چاہتے. محترم سامعین، یہاں میں آپ توجہ چاہوں گا تاکہ میں آپ میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ آئیں اور معراج غیر مقلد کو اس کے دونوں کانوں سے کھینچ کر اسے غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب کی علمی مجلس میں لے کر چلیں، جس طرح قربانی کے بکرے کو کھینچ کر قربانی کے لیے لایا جاتا ہے. اور پھر ہم نواب صاحب کے سامنے معراج بد مزاج کا یہ قضیہ رکھیں کہ نواب صاحب محمد بن نجار رحمہ اللہ نے قبر نبوی سے سلام کی آواز سننے کا واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا تو آپ نے انہیں الحافظ الکبیر لکھا. ابن جوزی نے اپنی کتاب میں یہی واقعہ نقل کیا تو آپ نے اپنے دور کا علامہ اور حدیث کا امام لکھا. فیروز آبادی نے یہی واقعہ اپنی کتاب میں لکھا تو آپ نے ان پر کوئی جرح اور ترکیب نہیں کی، گویا اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. لیکن یہی واقعہ جب مولانا زکریا صاحب نے لکھا تو اس معراج نہ خلف نے کہا زکریا گند پھیلا کر گیا ہے، اور یہ واقعہ نقل کرنے کو بدعقیدگی کہا، اس پر نعوذ باللہ پڑا اور اسے گمراہی کہا اور طرح طرح کے مضحکہ خیز جملے استعمال کیے. حاضرین و سامعین و ناظرین، یہاں میں ایک بات وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کہ بات مولانا زکریا صاحب کی شخصیت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کا خوب سے باطن حدیث رسول کے خلاف اور ذات پیغمبر کے خلاف کس طرح سے آپ کے سامنے آیا ہے. آپ فیصلہ خود کیجئے گا. نواب صدیق حسن خان صاحب مسل کے اہل حدیث کے اصل اور صحیح ترجمان ہیں، جنہوں نے 222 کتابیں تصنیف کی. یا یہ جاہل معراج جس کے پاس سوائے چرب زبانی کے اور کچھ نہیں ہے، آپ اس کی پوری تقریر سن جائیں، اس میں ایک بھی علمی حوالہ نہ ہوگا، بس اس کا مبلغ علم زبانی جمع خرچ ہے. غیر مقلدین کے سامعین و مداحین ذرا سوچ سمجھ کر اور ٹھنڈے دل سے فیصلہ کیجئے گا کہ معراج ربانی جو کہہ رہا ہے آیا یہ حقیقت ہے یا فقط اس کے اندر کا بغض
اور کوڑ ہے جو یہ اپنی زبان سے غلاظت کی صورت میں ٹپکاتا رہتا ہے اور علماء دیوبند پر تبرہ اور ان پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے، جبکہ بارہا ایسا ہوا کہ یہ ان کی ذات کو نشانہ بنا کر ذات پیغمبر پر تنقید کرتا ہے اور حدیث شریف کا اور سنت رسول کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسا شخص ہرگز اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے، آپ فیصلہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نور والی آنکھ کو ہی، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر، ظلمتوں کے عاشقوں کو